نواز شریف 15 اکتوبر میں پاکستان آئیں گے. شہباز شریف کی نواز شریف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. کہا نواز شریف پاکستان آ کر قانون کا سامنا کریں گے. نون لیگ کی الیکشن مہم کی قیادت کریں گے. ہم نے وقت پر اسمبلی تحلیل کر دی. شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. پاناما میں دور دور تک نواز شریف کا نام نہیں تھا. پاناما اسکینڈل میں 400 سے 500 دیگر افراد بھی تھے. دیگر لوگوں کو نہیں پوچھا گیا. ایک بینچ نے پاناما سے اقامہ کا فیصلہ کیا. نواز شریف کو غلط طریقے سے پاناما میں ملوث کیا گیا. نواز شریف ان کی بیٹی جیل میں پہلی رات زمین پر سوئے. نواز شریف اور ان کی بیٹی کو کہا گیا جیل کا کھانا کھانا پڑے گا. اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ یہ ناانصافی کی آخری حد ہے. عمر عطا بندیال کو چیئرمین پی ٹی آئی کا خیال آ گیا. یہ دوہرا معیار ہے. چند افراد دو کے افراد کی وجہ سے پاکستان کے نظام عدل کو تباہ کیا. میاں نواز شریف 19 نومبر 2019 کو علاج کی غرض سے لندن گئے تھے. انہیں ملک سے باہر گئے 3 سال 9 ماہ اور 3 ہفتے ہو چکے. پیپلز پارٹی کا 90 دن میں الیکشن کرانے کا مطالبہ. نون لیگ انتخابات میں تاخیر پر راضی. پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا شہری رحمان نے کہا ہمیں کہا تھا کہ مردم شماری نوٹیفائی کرنے سے الیکشن آگے نہیں جائیں گے. جب سیٹیں تبدیل نہیں ہونی تو الیکشن آگے نہیں لے کر جا سکتے. الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. یہ پارٹی کی متفقہ رائے ہے. انتخابات وقت پر نہ ہوئے تو بحرانی کیفیت ہوگی. الیکشن آگے لے جانے کا نہ کوئی مجاز نہ ہی اس کی اجازت ہے. مردم شماری پر ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. کیئر ٹیکر کہیں چیئر ٹیکر نہ بن جائیں. اقتصادی صورتحال سنگین ہے. پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں ہوا. ارکان کا دونوں رہنما پر اعتماد کا اظہار. انتخابی عمل پر مشاورت. نون لیگ کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات. نون لیگ جلد انتخابات کرانے کی حامی. حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکمل کرنے کی تجویز الیکشن کمیشن کو دے دی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے صاف شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے. الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ نئے ووٹر کا اندراج چاہیے. چیف الیکشن کمشنر نے ہماری تجویز سے اتفاق کر لیا اور حلقہ بندیوں بروقت کروانے کی یقین دہانی کروائی. اعظم نذیر تارڑ نے کہا نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر کے انتخابی شیڈول جاری کیا جا سکتا ہے. آئین و قانون کے مطابق جتنا جلدی الیکشن ہو ملک کے لیے بہتر ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی الیکشن کمیشن سے ملاقات کر چکی. پاکستان پیپلز پارٹی 29 اگست شام 3 بجے ملاقات کرے گی. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش. گرمی کے ستائش شہریوں کے چہرے کھل گئے. نشیبی علاقے زیر آب. لاہور کے مختلف علاقوں ڈیوس روڈ، لکشمی چوک، ڈیفنس، گلبرگ، فیروز پور روڈ، والٹن روڈ اور مال روڈ سمیت مختلف علاقے پانی میں ڈوب گئے. کاہنا، جلال پور بھٹیاں، شیخوپورہ، گجرانوالہ، فیروز والا، کھاریاں، حافظ آباد، سرگودا، فیصل آباد، چنیوٹ اور دیگر شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش. متعدد فیڈر ٹرپ ہونے سے کئی شہر تاریکی میں ڈوبے. دریا ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. چشتیہ میں بستی کمیرہ کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا. 10 دیہات زیر آب. سینکڑوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ. سیلاب زدگان کے لیے کوئی خیمہ بستی نہیں بنائی گئی. جلال پور پیر والا میں سیلابی ریلے سے موزہ بیٹ واہی کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا. لاہور سہانرہ میں بھی متعدد بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ رقبہ زیر آب. میلسی سائفن کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی سے اضافے کے باعث 40 موزہ جات اور سینکڑوں بستیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ. سیلاب کی وجہ سے 24 اسکول بند. محکمہ تعلیم نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں چھٹیاں غیر معینہ مدت تک بڑھا دی. بہاولپور میں دریائے ویلٹ کی وجہ سے بستیوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل. بورے والا کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں اضافے سے متعدد چھوٹے بند ٹوٹ گئے. توشہ خانہ کا فیصلہ دینے والے جج ہمایوں دلاور کو OSD بنا دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت. جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جج ہمایوں دلاور کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی تھی. ہمایوں دلاور کو OSD بنانے کی ایک وجہ سامنے آ گئی. ہمایوں دلاور کا چیف جسٹس کو خط.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پیر تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز بیماری کے باعث پیش نہیں ہوئے۔ معاون وکیل نے کہا پچھلے 8 ماہ سے ہم نے التوا نہیں مانگا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ تجویز کیا، میرا وکالت نامہ اس کیس میں نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کیس کروشل سٹیج پر ہے، 15-20 منٹ میں دلائل مکمل ہو جانے تھے، ہم بھی ٹرائل کورٹ والا کام کر سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کریں گے، ٹرائل کورٹ نے غلط کام کیا، پیر کو کوئی نہ آیا تو فیصلہ دیں گے، یہ ایک شخص کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ وکیل لطیف کوسہ کا اظہار ناراضگی، کہا اگر یہ ایسا کریں گے تو میں بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، ویسے بھی ٹرائل کورٹ ہمیں سنے بغیر فیصلہ دے چکی۔ لطیف کوسہ احتجاجاً روسٹرم سے چلے گئے، سماعت ملتوی ہونے پر پی ٹی آئی وکلاء کی کمرہ عدالت میں نعرے بازی۔ الیکشن کمیشن نے 5 ستمبر کے کیسز ڈی لسٹ کر دیے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ کمیشن کے مطابق کیسز بینچ کی عدم دستیابی پر ڈی لسٹ کیے گئے۔ نیب کو اعلیٰ کار کے طور پر مخصوص افراد کے خلاف استعمال کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ کے ضمانت منسوخی کیس میں ریمارک۔ چیف جسٹس کی سربراہ رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ نیب پراسیکیوٹر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ احد چیمہ کے کیس کی سرنو تحقیقات کی گئی، دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا کہ احد چیمہ پر نیب کا کیس بنتا ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کا نیب پراسیکیوٹر کے بیان پر اظہار برہمی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ احد چیمہ 3 سال جیل میں رہے، اب نیب کہتا ہے کیس ہی نہیں بنتا، احد چیمہ کے جیل میں گزارے 3 سال کا مداوع کون کرے گا؟ نیب رویے کی وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر نے خودکشی کر لی۔ نیب ایماندار لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ملزم کو اتنے سال قید میں رہ کر بریت کے بعد نیب پر کیس کرنا چاہیے۔ نیب نے نگران وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی اپیل واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔